برکت والے ایک دینار کا عجیب واقعہ۔ ایک شخص کے 4 بیٹے تھے۔ جب وہ بیمار ہوا تو اس کے خدمت گزار بیٹے نے اپنے تینوں بھائیوں سے کہا کہ تم اپنی ساری جائیداد میرے نام لکھ دو، اس کے عوض میں باپ کی خدمت نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا ہمارا دماغ خراب ہے، جائیداد بھی دے دیں اور تو خدمت سے بھی بیزار ہو جائے۔ اس نے کہا پھر دوسرا کام کر لو، وہ یہ کہ میری جائیداد بھی لے لو اور باپ کی خدمت چھوڑ دو، میں باپ کی خدمت اکیلا کروں گا۔ انہوں نے کہا اور ہمیں کیا چاہیے؟ لاؤ۔ اس نے لکھوا لیا میری ساری جائیداد تمہاری، تم باپ کی خدمت میں حصہ نہیں لوگے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے۔ اس نے باپ کی خدمت میں سب کچھ لگا دیا اور اس کی دعائیں لیتا رہا۔ باپ مر گیا، یہ کنگال ہو گیا، اور اب بیچارے کے فاقے کے دن آ گئے۔ 2 دن کا فاقہ، پھر 3 دن۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ فلاں جگہ 100 دینار ہیں، جا کر نکالو۔ اس نے کہا برکت والے ہیں؟ کہا برکت والے نہیں ہیں۔ کہا مجھے نہیں چاہیے۔ صبح بیوی کے پاس چلا گیا کہ میں نے رات کو خواب میں دیکھا ہے۔ کہا اللہ کے بندے، تمہیں برکت کی پڑی ہوئی ہے، ایسی ہی لے لیتے، یہاں میں بھوک کی پڑی ہوئی ہے۔ اس نے کہا نہیں نہیں، بے برکت کا نہیں لیں گے۔ دوسرے دن پھر خواب دیکھا کہ فلاں جگہ 10 دینار ہیں، پھر جا کر لے لو۔ پھر کہنے لگا کہ برکت والے ہیں؟ کہا نہیں، برکت والے تو نہیں ہیں۔ کہا مجھے نہیں چاہیے۔ صبح پھر بیوی کے پاس چلا گیا، وہ خواب سنایا تو بیوی نے کہا خدا کے بندے، میں بھوک سے مر رہی ہوں، تمہیں برکت کی پڑی ہوئی ہے۔ کہا نہیں نہیں، بے برکت کا نہیں لیتا۔ تیسرے دن پھر خواب دیکھا کہ فلاں جگہ 1 دینار پڑا ہوا ہے، جا کر نکالو۔ کہنے لگا برکت والا ہے؟ کہا ہاں وہ برکت والا ہے۔ پھر گئے اور نکالا۔ راستے میں آئے، مچھلی خریدی۔ مچھلی کو لا کر جب چیرا تو پیپڑے سے 2 موتی نکلے۔ عربوں کا دستور ہے پوری مچھلی لے کے آتے ہیں، ہماری طرح صاف نہیں کرتے۔ کبھی آپ جائیں تو پوری بیچاری پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ مچھلی کی کیا حیثیت ہے، پورا اونٹ ایسے پڑا ہوا ہوتا ہے، پورا اونٹ پکا دینا، بما آنکھوں کے بما سر کے، وہ سارا ہی بھون لیتے ہیں، بس عربوں میں یہ رواج ہے۔ اور پوری مچھلی کو جب چیرا تو 2 موتی نکلے۔ وہ دوڑ کے بازار میں گیا۔ اس زمانے کے تاجر تو ہم جیسے تو تھے نہیں، مگر اللہ اگرچہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، اکثریت کے بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی ہم اس کی قیمت اتنی نہیں دے سکتے، آپ بادشاہ کے پاس لے کر جائیں۔ وہ 1 موتی بادشاہ کے پاس لے کر گیا تو اس نے پوچھا جی اس کی کیا قیمت ہے؟ کہا جی 18 اونٹ سونے کے دے دیں، یہ اس کی مناسب قیمت ہے۔ بادشاہ نے کہا نہیں، 18 خچر دے دیں گے۔ 18 خچر بھر کے گھر لے کر آیا۔ بیوی سے کہنے لگا اب پتہ چلے گا کہ برکت کیا ہوتی ہے، یہ لے لو۔ کچھ عرصہ گزرا تو کسی نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، اس قسم کے موتی 2 ہی ہوتے ہیں۔ اس کو پھر بلایا اور کہا کہ اس کے ساتھ دوسرا موتی بھی ہے؟ کہا جی ہاں ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ بھی دے دو۔ اس زمانے کے بادشاہ ایسے نہیں ہوتے تھے کہ جس طرح آج کل ہیں، جہاں سے مرضی قبضہ کر لو، جہاں سے مرضی چھین لو۔ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اوپر کوئی ہے ہی نہیں جو مجھے دیکھ رہا ہے، میں ہی ہوں۔ تو اس نے بادشاہ سلامت کو کہا کہ پہلے آپ نے قیمت لگائی تھی، اب میں قیمت لگاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ ہاں ہاں لگاؤ، تو تم جو کہو گے میں دے دوں گا۔
کہا جی مجھے 60 خچر بھر کے دے دے. 60 خچر. خچر وہ جو گدھے سے بڑا ہے اور گھوڑے سے چھوٹا ہے. 60 خچر بھر کے دے دیں. بادشاہ نے کہا بھائی دے دو. 60 خچر جو نہ سونا چاندی مال سے بھر کر دے دیے. یہ ساری دولت کہاں سے ملی؟ بھائی باپ کی دعا سے. اور جو جائیداد ملتی ہے وہ کتنی ملتی جاتی ہے. یہ باپ کی دعا یہ رنگ دکھاتی ہے. ماں باپ کی دعاؤں کو لے لیں. یہ دنیا میں بھی یہ دعائیں کام آتی ہیں اور آخرت میں بھی دعائیں کام آتی ہیں. دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں. مولانا عبد الحکیم اسحاق.